آپ کہہ دیجئے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ انڈائریکٹ میں بولتے، آپ کیا معنی کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ دیکھو میرے بارے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بھی بولتے کہ میرے بارے میں بھی کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے، یعنی مجھے کون سا فائدہ ہوگا کون سا نقصان ہوگا یہ بھی مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کے بارے میں جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا۔ غیب کے بارے میں اگر جانتا تو بہت سے منافع حاصل کرتا۔ جو بولتے ہیں آج کل جو ہاتھ لے کے ہاتھ کے لکیروں کو لے کے اس کے بارے میں بولتے ہیں، اور چڑیوں کو باندھ کے کہ کبوتر وغیرہ کو اور کیا کہ طوطا وغیرہ کو لے کے، تو اسے وہ لوگ کیا اپنے اگلے آنے والے باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پیغمبر ہی نہیں جانتے تو یہ کیا جانتا ہے جو بھکاری، جو بے جان کو آپ نے پنجرے میں قید کر کے لوگوں سے پیسہ کمانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ہاتھ دے کے وہ کیا فرمائے گا؟ تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں اپنے نام اعمال میں، یہ کیا بتا دے گا؟ اپنے ہاتھ کبھی بھی دوسرے کو دکھانا نہیں۔ غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا، اور کوئی معذرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی، معذرت کوئی مصیبت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض یہ حکام شریعہ بتلا کر ثواب کا بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے حکام بتلا کر، شریعہ بتلا کر، یعنی شریعت، اللہ کا شریعت کیا ہے، کس طریقے سے تم کو زندگی بسر کرنا ہے، کیا اللہ چاہتے ہیں، یہ قرآن میں بتلایا ہے۔ اس قرآن کے ذریعہ تم کو بشارت دینے والا ہوں، عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کے ذریعہ جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، دوزخ سے خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر و منم ہے جس تم کو تن وحد آدم سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس سے پیدا کیا؟ دیکھو ایسا قادر و منم ہے جسے تم کو تن وحد، تن مطلب کیا ہے بدن، وحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے کس نے پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اس کے بعد میں ان کے نسل پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب سب مسلمان ہیں، تو غیروں کو عبادت کرے یہ کافر بن گئے، اور اس سے اس کی جوڑا اوا دادی ماں ہوا کو پیدا بنایا تاکہ وہ ایسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جنت میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جنت کے میوے کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو جاتا تھا، ایسے افسوس میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں بھیج دیا، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرما دیا۔ دیکھو عورت کو کس لیے پیدا فرما دیا؟ مرد مانے کو خوشی کرنے کے لیے، ہم سفر ساتھی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرما دیا، دادی ماں ہوا کو پیدا فرما دیا، تاکہ دونوں مل کر جنت میں رہ سہے اور خوشی کے معنی اور جنت کے میوے کھاوے اور آرام کرے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان کے خوشی کو زیادہ دن رہنے نہیں دیا، ان کو جھوٹے قسمیں کھا کے وعدہ کر کے فریب سے، دھوکے سے جنت سے دنیا میں لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے یہ تمہارا شریعہ دشمن ہے، تمہارا دادا دادی کو جنت سے باہر نکال دیا، وہ بھی ننگا کر کے، ان کے کپڑے، بدن کے کپڑے اتار کے
ان کو جنت سے نکال دیا، یہ بھی تم کو جنت میں جانے سے آڑا کھڑا رہتا ہے، تمہارے سامنے سے بھی، تمہارے سے پیچھے سے بھی، تمہارے دہنے بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے تم پر حملہ کر دیتا ہے، اسے تم ہوشیار رہو، اسے تم ہوشیار رہو کر کے اللہ تعالیٰ نے بار بار بتلاتے ہیں۔ یا قادر منوم ہے جسے تم کو تن وحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسے اس کا جوڑا حوا دادی ماں حوا کو بنایا تاکہ وہ اسے اپنے بڑ جوڑے سے انس حاصل کرے۔